سمجھتے ہوئے کچھ حصہ لیں۔ آج پہلا پارہ پڑھا گیا، سب سے پہلے سورۃ فاتحہ۔ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں، فاتحہ کھولنے کو کہتے ہیں، قرآن کھلتے ہی پہلی سورت نظر میں آتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا نام سورت، اس کا نام ام القرآن بھی ہے۔ ام القرآن پورے قرآن کی ماں، اصل، اساس القرآن، پورے قرآن کی بنیاد۔ چونکہ پورے قرآن میں جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ ضروری مضامین سورۃ فاتحہ میں۔ ویسے بھی پورے قرآن مجید کا دیباچہ اور تمہید کہلاتی ہے یہ سورت۔ اس سورت میں 5 وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں جو کسی بھی مسافر کے لیے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ زاد راہ، سفر کا خرچہ، راستہ، رہبر، سواری اور راستے کے چور ڈاکوؤں سے حفاظت، یہ دنیا میں 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہماری منزل جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں، یہ ہماری منزل ہے۔ ہم دنیا میں مسافر ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں دوزخ سے بچ کر جنت میں جائیں تو ہمیں 5 چیزوں کی ضرورت ہے دینی طور پر۔ وہ 5 کی 5 اس سورۃ فاتحہ میں موجود ہے۔ زاد راہ، آخرت کے مسافر کے پاس خرچہ ہونا چاہیے۔ ایاک نعبد، وہ اللہ کی عبادت، عبادت حج کی شکل میں، نماز کی شکل میں، زکوٰۃ، روزہ، صدقہ خیرات کے طور پر عبادت کر کے جاؤ، ایاک نعبد میں یہ آ گیا۔ سواری، ایاک نستعین، اللہ کی مدد کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے جی، اللہ کی مدد شامل حال ہو سارے کام آسان۔ ایاک نستعین میں اللہ کی مدد، یہ سواری ہے، ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے رہنی چاہیے۔ اللہ تک پہنچنے والا راستہ سیدھا، صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، یہ راستہ ہے۔ رہبر، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ 4 لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء۔ ان 4 کے پیچھے چلیں گے یہ راستہ ملے گا۔ اس راستے کے چور ڈاکو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کے پیچھے نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہے اور وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ، جو جاہل ہیں، نمبر 2 جاہل تو نہیں لیکن بد عمل ہیں، شہوت پرست ہے، ان سے بچے۔ 3 مسئلے صورت میں خاص طور پر توحید، رسالت، آخرت۔ آگے سورۃ بقرہ ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں گائے کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے کے ذبح کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے، اس لیے سورت کو سورۃ بقرہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے بقرہ عربی میں گائے، گائے واقعہ کیا تھا؟ بڑا عبرتناک واقعہ۔ ایک چچا وہ بے اولاد تھا اور تھا مالدار، اس کے بھتیجے کو دنیا کا لالچ، دنیا کی محبت ایسی ہے کہ پھر جب یہ آ جائے تو بھتیجے بھی قاتل بن جاتے۔ اس بدبخت بھتیجے نے دنیا کی محبت میں چچے کا مال ہتھیانے کے لیے چچے کو قتل کر ڈالا اور قتل کر کے اس کی لاش کسی دوسرے کے دروازے پر پھینک دی۔ قریب تھا کہ 2 گھرانوں میں، خاندانوں میں لڑائی ہو جائے، وہ بے گناہ کو پھنسانے کے چکر میں اللہ نے وقت کے نبی پر وحی نازل کی کہ گائے کو ذبح کرو اور گائے کا ایک حصہ جو بندہ قتل ہو چکا ہے، مقتول، اس کے حصے کے ساتھ، جسم کے ساتھ مس کرو، اس سے گائے زندہ، وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ مقتول زندہ ہو کر اپنا قاتل خود بتلا دے گا۔ یہ وقت کے نبی پر وحی آئی، ایسا ہی ہوا، گائے ذبح ہوئی، اس کے جسم کو مقتول سے مس کیا گیا، مقتول خود زندہ ہو کر اس نے بتلا دیا میرا قاتل میرا بھتیجا ہے۔ یوں وہ خاندانوں کی جنگ جو جھوٹے دوسروں کے دروازے پہ لاش ڈال کر سازش تھی وہ بے نقاب ہوئی۔ ایک تو اس واقعہ کا ذکر ہے اور اتفاق سے یہ واقعہ ان دنوں میں پیش آیا
جن دنوں میں یہ جو بنو اسرائیل تھے یہ مصر میں رہتے تھے، فرعونی مصر میں تھے نا، رہ کر مصری لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، آگ کی پوجا، تو ان کے ذہنوں میں آگ کی پوجا کے نظریات رچ گئے تھے۔ اللہ نے اس نظریے کی اصلاح کرنا چاہا، اس لیے حکم دیا کہ آپ گائے کو ذبح کرو، ورنہ اللہ کسی اور طریقے سے بھی مقتول کا پتہ لگوا سکتے تھے تاکہ عقیدہ ٹھیک ہو۔ اب گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا، ان کو بڑا ناگوار، بڑی چونچرا، بڑی مشکل کے بعد جا کر گائے ذبح ہوئی۔ تیسری بڑی وجہ گائے کے ذبح کرنے کی حکمت، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ بعض لوگوں کے اس پر شبہ ہوتا ہے کہ انسان مر کر کھوکھلی ہڈی ہو جائے گا، مشرکوں کو بھی شبہ تھا، پھر بھلا کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ نے یہ نظریہ آخرت کا مرنے کے بعد زندہ ہونے والا سمجھانے کے لیے یہ واقعہ گائے کے ذبح کا کروایا کہ دیکھو جو ذات یوں مقتول کو زندہ کر سکتی ہے وہ سارے مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر۔ اس مناسبت سے سورت کا نام بقرہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے شروع میں قرآن کی عظمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے۔ نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، علمی معجزہ۔ جیسے نبی پاک کی زندگی میں چیلنج تھا، کسی کو شک ہے تو ایک جیسی کتاب لا دکھاؤ، آج بھی چیلنج ہے کسی کو شک، کوئی ایسی کتاب لا کر دکھائے۔ اور عجیب بات، یہ قرآن اتنی وفادار کتاب ہے، اس سے دوستی کرو تو کبوتر سے زیادہ ہلکی، یعنی جلدی یاد ہو جاتی۔ 30 پاروں پر مشتمل کتاب، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے اتنے حافظ ملے۔ ہمارے مدارس اہل سنت والجماعت دیوبند کے 65,000 ایک سال میں صرف وفاق المدارس نے حافظ پیدا کی، دنیا میں پہلا نمبر۔ اس کے علاوہ علیحدہ چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ کیا بنتے ہیں، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے، استاد غلطی کرتا شاگرد بول جاتا ہے، اور اگر کوئی قرآن پڑھنا چھوڑ دے، غفلت برتے، تو دنیا میں سب سے زیادہ جلد بھولنے والی کتاب بھی یہی ہے۔ جو شخص اس کت سے روگردانی کرے، یہ قرآن اس سے بھول جاتا ہے۔ ایسی مثالیں بھی ہیں، قرآن مجید کے حافظ تھے، پڑھنا چھوڑ دیا، چھوڑے رکھا چھوڑے رکھا چھوڑے رکھا، وہ وقت بھی آیا کہ دیکھ کر پڑھنا بھی بھول گئے۔ اس لیے جن کے بچے بچیاں حافظ ہیں ان کو ہمیشہ پڑھاتے رہیں۔ شروع میں قرآن کی عظمت، آگے ہے کہ اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایمان لانے والے جو قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مومن، ان کی 5 صفات شروع کی آیتوں میں: اللہ پر ایمان، غیب پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، اللہ رسول کے وعدوں پر ایمان۔ دوسری بڑی نشانی، نمازیں قائم کرتے ہیں مومن لوگ۔ نماز کا قائم کرنا، نماز کو وقت پہ پڑھنا، آداب کا لحاظ کر کے پڑھنا، سربراہ ہے تو ماتحتوں سے پڑھائے، ملک کا سربراہ رعایا سے پڑھائے، گھر کا سربراہ گھر کے اعلی خانہ سے پڑھائے، ادارے کا سربراہ سب سے پڑھوائے، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ جب امت ایسی کرے گی تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ تیسری نشانی، خرچ کرتے ہیں مومن۔ کون ہے؟ خرچ، نیکی کے کاموں پر خرچ۔ بدقسمتی سے آج ناچ گانے میں اور خرافات میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، اور نیکی میں اتنے کنجوس کے زکات بھی صحیح نہیں دیتے، اور بھی نیکی کے کاموں پر ہاتھ ہتھیاتے ہیں، جس وجہ سے برکات سے محروم ہے۔ چوتھی صفت، پہلی کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانے والے۔ اور 5ویں صفت، آخرت پر یقین رکھنے والے، قرآن پر یقین۔ ایسی صفات والے لوگ مومن ہیں، دنیا میں ہدایت یافتہ ہے، آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ کافر لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ، آنکھوں پر مہریں اور پردے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب جیسوں کے بارے خبر ہے کہ انہیں ایمان نصیب نہ ہوا۔ آگے 13 آیتوں میں منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ منافق اوپر ایمان، ایمان اندر کفر۔ ان کی ایک نشانی دوگلا پالیسی،
دوسری نشانی دھوکہ دہی، تیسری نشانی شک اور تردد، چوتھی نشانی ان کے دل بیمار ہیں، کینہ، حسد، بغض، حرص منافقوں کی۔ اگلی نشانی وہ دین اور دین والوں کا مذاق اڑائیں گے۔ اگلی نشانی دنیا اور دین کا ٹاکرا ہو تو دنیا کو دین پر ترجیح دیں گے، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ آگے اللہ نے ان کی مثالیں بیان کی۔ اللہ ہمیں ان خصلتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ساری انسانیت کو دعوت دے رہے ہیں کہ آجو میری توحید کو مان لو، صرف مجھے ہی کو سجدہ کرو، مجھ ہی سے مانگو۔ قرآن کی حقانیت کہ اس کتاب کے سچے ہونے میں، خدائی کتاب ہونے میں کسی کو شک ہے تو سارے انس و جن مل کر ایک جیسی کو کتاب لا دکھاؤ۔ نہیں لا سکتے تو شک مت کرو، آگ سے بچو۔ آگے حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ ہے۔ آدم علم کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت پا گئے، فرشتوں جنوں کو حکم ہوا آدم کے سامنے جھک جاؤ، یہ انسانیت کی عظمت تھی، فرشتے جھک گئے۔ ابلیس نے اگر مگر کی، اکڑ، اس لیے مردود ہو کر جنت سے نکال دیا گیا۔ حسد کی بیماری میں مبتلا ہوا، تکبر میں مبتلا ہوا۔ اس واقعے میں بتلا دیا کہ یہ آدم کی اولاد میں اور شیطانوں میں کشمکش ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ جو ابلیس کے پیچھے چلیں گے ابلیس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، جو آدم کے پیچھے چلیں گے، انبیاء کے پیچھے چلیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ میں اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کن کے پیچھے چلنا ہے۔ اس کے بعد بس بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ پاؤ ہو گیا ہے۔ آگے 102 آیتوں میں بنو اسرائیل کے حالات ہیں، بنو اسرائیل کے حالات، ان پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعامات فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل، اللہ نے اس قوم میں نبی بھیجے ہزاروں، اللہ نے زرخیز علاقے شام جیسے دیے، اللہ تعالیٰ نے منہ سلوہ دیا، اللہ تعالیٰ نے چشمے ان کے لیے نکالے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن فرعون کو گھر کر کے ان کو دریا بحر کلزم میں راستے دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی دنیاوی مادی نعمتوں سے نوازا، بڑے درویش اللہ والے ان میں پیدا کیے۔ انہوں نے نعمتوں پر شکر نہیں کیا بلکہ نہ شکری کی۔ نہ شکری وہ گندی خصلت ہے جس سے انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے انبیاء کا احترام، علماء اللہ والوں کا کرنے کی بجائے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے نبوت کا سلسلہ ان کے خاندان میں بند کر دیا، اللہ نے بنو اسرائیل میں بھیج دیا۔ ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر انبیاء کا، علماء کا، اللہ والوں کا، دین اور قرآن کی قدر نہیں کرو گے تمہیں محروم کر دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بڑی ان کی غلطی، پھر ان پر اللہ نے زمین تنگ کر دی، جی ان کے بندر بنے، شکلیں ان کی مسخ ہو گئی، دل ان کے سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے۔ اللہ نے دنیاوی نعمتیں بھی ان پہ تنگ کر دی، اللہ نے دینی نعمتوں سے بھی ان کو انبیاء کے وجود سے محروم کر دیا۔ جی اس ساری داستان میں ہمیں بتلانا یہ مقصود ہے کہ تم نہ شکریوں سے باز آ جاؤ۔ آگے چلتے چلتے حضرت ہے، ہاں ایک خاص بات ان کی بری خصلت، جادو کا پیشہ بہت کرتے تھے، میاں بیوی میں جدائی کرانے کے لیے تویز گندے کرتے تھے۔ آج بھی کئی بدبختوں نے یہ کاروبار بنا رکھا ہے، اللہ اصلاح فرمائے۔ ہاں، اور باوجود کہ اتنی گھٹیا حرکتوں میں مبتلا ہیں، انبیاء کا قتل، حضور کی توہین اور حسد اور کینہ اور کنجوسی، اس کے باوجود کہتے تھے کہ اللہ کے چہیتے ہم ہیں۔ یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے، عمل تو بالکل گندا ہو اور دعویٰ کرے کہ اللہ کا چہتا میں ہوں، عمل کچھ نہ ہو، دعوے بڑے، یہ یہودیوں کی خصلت ہے۔ اللہ ہم سب کی، ہمارے نوجوانوں سیاستدانوں کی حفاظت فرمائے۔ کچھ عادت یہی بنتی جا رہی ہے۔ آخری بات آج کے درس کی پارے کی، خاص طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے بیت اللہ تعمیر کیا، بہت دعائیں مانگی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کئی امتحانوں اور آزمائشوں میں آزمایا۔ سب سے پہلے گھر کا ماحول خلاف، وقت کا نمرود ظالم بادشاہ، اس سے ٹکر، ادھر باپ کی دھمکیاں، خاندان کا بائیکاٹ،
اور پھر آگ میں پھینکے گئے، اور چھوٹا سا بچہ اور بی بی حاضرہ اور ان کو جنگل بیابان میں چھوڑنے کا حکم، ان سارے امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے اور پاس ہوئے۔ بیٹا جب بوڑھے باپ کا سہارا بننے کی عمر میں آیا 10-12 سال، حکم آ گیا ان کو ذبح کرو، قربانی ہے، وہ اس میں بھی کامیاب۔ اللہ کو ان کی ادائیں ایسی پسند آئی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو پوری دنیا کا محبوب بنا دیا۔ ہم سب کو سبق دے دیا کہ لوگوں دیکھو، ابراہیم کو اگر بڑی عزت ملی ہے تو اس کے پیچھے قربانی دیکھو، قربانی کے بغیر عزتیں نہیں ملا کرتی، جتنی قربانی اتنی خدا کی مہربانی۔ قربانی والا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، دعائیں مانگی باپ بیٹے نے، اللہ اس گھر کو آباد فرما اور ہر طرح کے پھل میوے عطا فرما اور لوگوں کی کشش کا اسے ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس امت کی بات سنبھالنے والا ایک ہماری نسل میں سے نبی پیدا فرما۔ اللہ نے دعائیں قبول کی، انہی کی نسل میں حضور کو پیدا فرمایا۔ ایسے اکیلے آئے جو سارے نبیوں پر بھاری ہو گئے، اور اللہ نے بیت اللہ کو مقناطیسی حیثیت دی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ سمٹ سمٹ کر جاتے ہیں، سمٹ کر جاتے ہیں وہاں لہانا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی پہنچا دے ہے، اور اللہ مقبول حاضریاں دے، اور پوری دنیا کے نعمتیں پھل پھلے جو اس سرزمین پر نہیں بھی اگتے وہ بھی وافر مقدار میں وہاں الحمدللہ موجود ہے، اور وہ ساری دنیا کھاتے ہیں۔ اور اللہ نے کیسے عرب والوں کو نوازا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ابراہیم اور اسماعیل کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ دعا بڑی چیز ہے، مانگتے رہنی چاہیے۔ اب ہم بھی دعا کر لیتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سید الانبیاء المرسلین۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، مشکلیں آسان فرما، آفات سے عافیت نصیب فرما، پوری رمضان کی برکات، قرآن کی برکات اللہ اپنے کرم سے نصیب فرما۔ اللہ کسی کو محروم نہ کرنا۔ اللہ زندگی بھر سال بھر کی کوتاہیاں معاف فرما، آئندہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کو ایمان خیر کا مرکز بنا، ہر طرح کے شر کو ختم فرما۔ جتنی خیریں تیرے پیاروں نے امت کے لیے مانگی ہمارے حق میں قبول فرما، جن فتنوں سے پناہ چاہیے پناہ نصیب فرما، ہمارے مرنے والوں کی بخشش فرما۔ میرے والد محترم، ہمارے بہت سے نمازی، اللہ صوبیدار اعظم سے لے کر ہمارے بزرگ یوسف صاحب تک، حاجی عبد الخالق صاحب تک، بھائی کامران صاحب تک، اللہ سب کی بخشش فرما، سب کے درجے بلند فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس کی برکات ہمیں بھی نصیب فرما۔ یہ مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا احترام، ان کی خدمت، ان کو سجدوں سے، دعاؤں سے، تعلیم و تعلق سے آباد کرنے والے خوش نصیب لوگوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ اس مرکز کی بھی فیض کو پورے عالم میں پھیلا، ساری ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ جو آئے فیض لے کر جائے، کوئی محروم نہ جائے۔ ہمارے سارے دوستوں کے دلوں میں جو جائز نیک آرزویں ہیں اپنے کرم سے پوری فرما۔ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد دی۔ اے اللہ تیرے لیے کچھ نہ ممکن نہیں، اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ اولاد والوں کی اولاد کو اپنا والدین کا اپنے نبی کا فرما بردار بنا۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد مبارک وسلم صلی علیہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ جزاکم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔